کا محرم الحرام آتا ہے، سنی بھی دیوبندی بھی دوسرے دائیں بائیں والے بھی میرے عزیزوں حسین سے ہمدردی کی خاطر، کربلا کے ساتھ سواروں سے ہمدردی کی خاطر، اہل البیت سے ہمدردی کی خاطر میرے عزیزوں سارے کربلا کے میدان کا ذکر سناتے ہیں۔ ابھی میرے عزیزوں چاند چڑھا یا نہیں چڑھا اللہ ہی کو علم ہے، لیکن میرے عزیزوں دودھ کے شربت چلیں گے، چاولوں کی نیاز چلے گی، حلوے پراٹھے آلو کی نیاز چلے گی، میرے عزیزوں نان کی نیاز چلے گی، جس کے بس میں جو آئے گا ان کربلا والوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے۔ لیکن مسلمانوں دنیا زیادتی کرے تم تو زیادتی نہ کرو میرے عزیزوں، اگر وہ حضرت حسین کو یاد کرتے ہیں حسن کو یاد نہیں کرتے، تم اپنے ممبروں پر اپنے پروگراموں پر اپنے جلسوں میں جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرو۔ کون حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے میرے عزیزوں؟ اللہ اکبر، رحمت دو عالم اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے، سیدہ فاطمہ الزہرا آرام فرما رہی ہے کٹڑے پر چرپائی پر، ایک طرف حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں، سامنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت حسن اٹھے اور اپنی اماں جان سیدہ فاطمہ کو جگایا اور کہا اماں جان مجھے پیاس لگی ہے۔ سیدہ فاطمہ اٹھی، پانی کا پیالہ لے کے مٹکے کے پاس لے جانے لگی، اتنے میں سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھ گئے، فرمایا فاطمہ کیا کر رہی ہے؟ کہ ابا آپ کے نواسے نے پانی مانگا۔ فرمایا فاطمہ لیٹ جا، تیرا باپ تیری جگہ کام کرے گا۔ آج میرے عزیزوں جب بہنیں دروازے سے رخصت ہو کر 5-6 مہینے کے بعد بڑا مان لے کر اپنے ویروں کے بھائیوں کے گھر آئے اور آ کے کہ میں جا کے آرام کروں گی، بھابھیوں کے ہاتھ کا پکا کھاؤں گی، خدا را ان کو گھر میں بلا کے برتن نہ مجوایا کرو، پتہ نہیں کتنے دھکے کھا کے سکون کی روٹی تمہارے پاس لینے کے لیے آئی ہے۔ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو لٹا دیا اور خود پانی کا برتن لے کے کھڑے ہو گئے۔ اماں کہتی مٹکے کے پاس نہ گئے، سیدھے اماں کہتی حجرے سے باہر نکل گئے۔ میں نے پردہ ہٹا کے دیکھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بکری کھڑی تھی جس کے تھن بھی خشک ہو چکے تھے، دودھ بھی ان میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے دیکھا اللہ کے پاک پیغمبر نے جا کے دونوں تھنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا، جیسے رحمت والے نبی کا ہاتھ لگا تھن دودھ سے بھر گئے۔ اللہ کے پیغمبر نے پیالے میں دودھ نکالا، پھر پیالہ لے کے جب حجرے میں آئے، قدموں کی آہٹ کی وجہ سے حضرت حسین بھی اٹھ گئے اور حضور کے پاس آ کے چپک گئے۔ آپ نے سیدہ حسینہ حسین کو پرے کر دیا، حضرت حسن کو بلایا، اماں کہنے لگی لگتا ہے اس سے پیار زیادہ اس سے کم ہے۔ فرمایا نہ فاطمہ، اس نے پانی پہلے مانگا اس نے بعد میں مانگا، میں محمد بے انصافی کرنے نہیں آیا، میں انصاف کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سے کہا میرے بھائی میں تیرا بھائی ہوں، ماں جایا ہوں باپ جایا ہوں، مجھے اتنا بتا دے تیرا قاتل کون ہے؟ کہ کیا کرے گا؟ کہ میں اپنے بھائی کا بدلہ لوں گا؟ کہ نہیں بتاؤں گا، اس لیے اگر میں کہہ دوں مجھے اس نے زہر دیا، اگر اس نے نہ زہر دیا زہر کسی اور نے دیا ہوگا، نہ حق کوئی آدمی قتل ہو گیا، تو پروردگار عالم کے دربار میں کیا جواب دوں گا؟ یا تو تیرا میرا جانور چوری ہو جائے، تیرے میرے گھر کے اندر چوری ہو جائے، جس پہ شک ہو انتظامیہ پولیس والے اس کی ماں کو اس کے باپ کو اس کے بہن بھائیوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، اگر بیٹا نہ پکڑا گیا باپ کو چھتر پڑ رہے ہیں، اگر بھائی نہ پکڑا گیا تو بیٹے کو چھتر پڑ رہے ہیں۔ اے لوگوں دنیا کے اندر اپنی عدالتیں قائم نہ کرو، دنیا کے اندر اپنے انصاف کے تقاضوں کو پورا نہ کرو۔ رب کعبہ کی قسم جتنی تکلیف پہنچی اتنی تم بدلہ لے سکتے ہو، اگر زائد تکلیف دو گے تو خدا کے دربار میں گن گن کے بدلہ لیا جائے گا۔ باتیں کربلا کے شاہ سواروں کی کرتے ہو، باتیں شہید کربلا کی کرتے ہو، اور ان کے ابا جان کی طرف چلیں۔ کون ہے؟ ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب وار کر کے آپ کو زخمی کر دیا، اللہ اکبر، صحابہ اکرام پریشان ہیں اور کہنے لگے ہٹو بچو کے نعرے لگنے لگے۔ فرمایا خبردار پہلے مجھے بتاؤ میرا قاتل کون ہے؟ بتایا گیا ابن ملجم ہے۔ فرمایا اوے لوگوں میری موت کا انتظار کرو، اگر میں بچ گیا تو اپنے قاتل سے خود نمٹ لوں گا، اگر میں دنیا سے چلا گیا تو میں سب سے پہلے تو اسے معاف کر دینا، اگر میرے ورثاء معاف نہ کریں تو پھر ایسی چیز سے اسے قتل کرنا کہ جس سے یہ تڑپے نہ، اسے تکلیف نہ ہو۔ جب تک میں زندہ ہوں اس کے لیے بستر کا انتظام کر دو، اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر دو، اس کے لیے کپڑے کا انتظام کر دو، خبردار اس کے پاس جائے کوئی نہ، آنکھ کی
بری کوئی نہ دکھائے. تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں؟ میں وہ دولہا ہوں جس کا انتخاب پروردگار عالم نے کیا ہے. اور میرے براتی سیدنا صدیق اکبر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اے لوگو، میں نبی کا وہ داماد ہوں، اللہ اکبر، جس کے انتخاب کے لیے جبرائیل بھی زمین پہ اتر آئے اور آ کے کہا تھا اے نبی اپنی فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دینا. سوچو وچار کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ پروردگار عالم نے مجھے زمین پہ بھیجا ہے اور کہا ہے کملی والے اور میرے پیارے علی کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دے، کیونکہ میں نے کائنات کے سارے نوجوانوں پہ نظر ڈالی، مجھے صورت کے اندر اور سیرت میں علی سے بہتر کوئی جوان ہی نظر نہیں آیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر، مصطفیٰ کے ہم سفر گلی گلی ہو، جن کا ذکر کرنے پر دہشت گردی کا لیبل لگاتے ہو. رب کعبہ کی قسم، دین کی بنیاد مائی ہاجرہ کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ہاتھوں سے اٹھی، اللہ اکبر، بیت اللہ کے دائیں بائیں گھومتی رہی. پھر کائنات کا وہ رہبر، کائنات کا وہ پیغمبر جسے سارے رسولوں کا رسول، جسے سارے سرداروں کا سردار، جسے اماموں کا امام، جنہیں نبیوں کا نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ اکبر، کائنات کے رب نے اعلان کر دیا. پھر میرے عزیزو، کربلا کا میدان ہے، ریت کو، وہاں کی مٹی کو خون سے رنگین تو کر دیا، لیکن نانے کے پیغام پر کوئی حرف نہ آنے دیا. میرے عزیزو، اسی لیے کہا جاتا ہے سرنیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے ہیں راہ، تلاوت ہو تو ایسی ہو. اللہ اکبر، نبی نانا علی بابا، شرافت ہو تو ایسی ہو، لہو کی موج میں ڈوبے بچایا سب کو، نفس بچا، لہو کی موج میں ڈوبے گناہگاروں کی کشتی کی حمایت ہو تو ایسی ہو. کون؟ حسین رضی اللہ تعالی. میرے عزیزو، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں کھیلنے والے، آج میرے عزیزو یہ بے یار و مددگار پیاسا بھوک میں تڑپ تڑپ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. اسے سبق دیا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے. یکم محرم الحرام کا اگر چاند نظر آ گیا تو میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اور صاحب کا، کمال کا، ان کی زندگی کا ذکر نہ کروں تو میرے عزیزوں میرے ذمہ قرض رہ جائے گا. آج دنیا کہتی ہے باغ کھا گئے، آج دنیا کہتی ہے حق کھا گئے، آج دنیا کہتی ہے سیدہ فاطمہ کو رلایا. یہ کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بنا. ظہر کی نماز سے پہلے منبر پر آ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے سارے صحابہ میرے ارد گرد جمع ہو جاؤ. مسجد نبوی میں نبی کے منبر کے آس پاس سارے صحابہ اکرام بیٹھ گئے. رحمت والے نبی کے عمر نے اعلان فرمایا، کہنے لگے اوے لوگوں، ہم کثیر العیال تھے، میرے باپ کا کوئی روزگار نہیں تھا. اللہ اکبر، جب ہمارے گھر کے اندر فاقہ آیا کرتا تو میری ماں بنی مخزوم میں میری خالہ کے پاس مجھے بھیج دیا کرتی. میری خالہ کے دروازے پہ جب میں جایا کرتا، میرا خالو دیکھ کر پہچان جایا کرتا، بھوک کی وجہ سے میرے پاس آیا. میرا خالو مجھے دسترخوان پہ کہاں بٹھا کر یا کھٹڑے چرپائی پر اپنے ساتھ بٹھا کے نہیں کھلایا کرتا، بلکہ وہ مجھے بکریاں چرانے کے لیے پہاڑوں کے دامن میں لے جایا کرتا. سارا دن بکریاں چرایا کرتا، پھر شام کو ایک مٹھی کشمش کی میرے ہاتھ میں دے دیا کرتا اور کہا کرتا بھتیجے ان پہ گزارا کر لے. اللہ اکبر، میں کھاتا میرا پیٹ نہ بھرتا تھا، رونے لگ گئے. پھر ظہر کی نماز کی اذان ہوئی، نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر آئے، نماز پڑھا کے جانے لگے. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہنے لگے عمر، کیا اس وجہ سے تو نے ہمیں اکٹھا کیا تھا تو اپنے خالہ کے گھر ایک مٹھی کشمش کا ذکر کرے؟ حضرت عمر کی اکھیوں سے آنسو نکل گئے. حضرت عبدالرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا، کہنے لگے نہیں، یہ مٹھی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آج مصر اور شام سے لوگ آئے تھے اور انہوں نے مجھے دیکھ کے کہا عمر تیرے عدل کے ڈنکے
مصر اور شام کے اندر بج رہے ہیں، میرے دل کے اندر خوشی کی لہر دوڑی، میں نے ممبر پر بیٹھ کر سب کے سامنے اپنا پچھلا حال بتایا تاکہ عمر کو عمر کی اوقات یاد آ جائے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان رسالت، مصطفیٰ کے ہم سفر۔ پیسہ لگاتا ہے، کہیں انویسٹمنٹ کرتا ہے، اپنے بیٹے کو دیتا ہے۔ حالت تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی کہ منبر پہ کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں اسمعوا واطیعوا، او لوگو میری بات سنو، میرا کام مانو۔ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ایک ساتھی کھڑا ہو گیا، کہنے لگے لا نسمع ولا نطیع، نہ تیری بات سنیں گے نہ تیرا کام مانیں گے۔ حضرت عمر کہنے لگے سلیمان بھائی کیا بات ہے؟ اللہ اکبر۔ دوسرے صحابہ سے پوچھنے لگے کیا بات ہے، میری بات کیوں نہیں سنو گے، کہاں نہیں مانو گے؟ کہنے لگے جب تک یہ نہیں بتائے گا یہ نئے کرتے کا کپڑا تیرے پاس کہاں سے آیا ہے، ہم نے تیری بات کوئی نہیں سننی۔ یہ جو نیا کرتا کہاں سے کپڑا لایا؟ یہ تیرے کرتے کا کپڑا ہمارے کپڑے سے مل رہا ہے۔ بیت المال کے اندر جو کپڑا آیا تھا سارے مدینے کے نوجوانوں کو ایک ایک 1.5 گز دیا گیا۔ عمر تیرا تو اتنے میں کرتا نہیں بنتا، بتا تو نے ہماری بغیر اجازت کے یہ کپڑا بیت المال سے زائد کیوں لیا ہے؟ دنیا کا احتساب کرنا بڑا آسان ہے، اپنے گریبان کے اندر جھانکنا بڑا مشکل ہے۔ خاموش۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، او لوگوں کسی زمانے میں بیٹے باپ کا مان ہوا کرتے تھے، اب تو دور ایسا ہے کہ ذلیل کرانے کے اندر بیٹا سب سے آگے ہوتا ہے۔ شکر کرو خدا کا جنہیں اولاد نیک ملی، اللہ اکبر، باپ کو دیکھ کے نظریں جھکاتے ہیں، ورنہ اس وقت دور ایسا ہے۔ ابھی صبح ہی میرے عزیزوں میں گھر کے اندر بیٹھا تھا، ایک ڈاکٹر صاحب کا ذکر کر رہے تھے کہ وہ کمائی کے لیے باہر چلا گیا، اپنے بچوں کو پیسہ بھیجتا رہا، لاہور کے اندر اتنی جائیداد کمائی، اتنا پیسہ کما لیا، جب واپس آیا تو بڑے بیٹے نے باپ کو چائے کا نہ پوچھا، باپ کو پانی کا نہ پوچھا، بلکہ اپنا ریوالور نکال کر لایا، باپ کی کن پٹی پر رکھا، کہنے لگا سانس بھی لینے دوں گا، گھر سے نکل جا ورنہ دماغ میں گولی مار دوں گا۔ اجڑے پڑے ہیں گھروں کے اندر، ویرانی چھائی ہوئی ہے، پریشانی ہے، ہو کا عالم ہے، ہر گھر کی داستان آپ کو مجھے پتا ہے، نہیں پتا تو ان موبائلوں کا خدا بھلا کرے جنہوں نے ہر ایک کی عزت کا بیڑا غرق کر دیا۔ سائیکل چلانے والے کی مووی بنا رہے ہیں، دھوتی اٹھ گئی مووی بنا رہے ہیں، کپڑا نیچے گر گیا مووی بنا رہے ہیں۔ اوے لوگو کسی کے عیبوں کو اتنا عام کرو جتنا قیامت کے دن اپنے عیبوں کو برداشت کر سکو۔ آج کسی کے عیب کو ظاہر کرو گے وہ تمہارے سے بچ کے کسی درخت کے پیچھے چھپ جائے گا، اور قیامت کے دن خدا نے جب عیبوں کو ظاہر کیا منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اتنا کسی کو ذلیل کرو جتنا قیامت کی رسوائی برداشت کر سکو، ورنہ قبر میں لٹا کر اتنا ذلیل کیا جائے گا، سانپ بچھوؤں کے اژدہوں کے حملے کروا کر جہنم کی آگ کی تپش پھنسوا کر اتنا ذلیل کیا جائے گا، پکارو گے تمہارا قربہ تمہارے سامنے سے گزر جائے گا، رب کعبہ کی قسم تمہاری آواز پر تمہاری قبر پہ نہیں آئے گا۔ اگر میرے عزیزوں اس کو دیکھنا ہے، بارش شروع ہو جائے، چھت ٹپکنے لگ جائے، میرے عزیزوں چھت کو اندر کا سامان بچانے کے لیے چھت پر رات کے اندھیرے میں چڑھ جاتا ہے، سانپ بچھو کی پرواہ نہیں کرتا، باپ کی قبر کی چھت کب سے ٹپک رہی ہے، کس کو خیال آیا 10 محرم الحرام آ رہا ہے؟ میرے عزیزوں اللہ اکبر، عید الاضحیٰ پر ہماری عید تھی، 10 محرم کو قبرستان والوں کی عید ہوگی، ایسے قبرستان سجا ہوگا جیسے کوئی میلہ لگا ہوا ہے، جیسے کوئی موت کا کنواں لگا ہوا ہے، جیسے کوئی سرکس لگی ہوئی ہے۔ یقین جانو پھولوں والوں کے پھول ختم ہو جائیں گے علاقے سے، میرے عزیزوں مٹی ختم ہو جائے گی، اگر بچیوں کے پاکٹ ختم ہو جائیں گے، دال والوں کے توڑے ختم ہو جائیں گے، پکھانے والوں کے تھیلے خالی ہو جائیں گے، سگی اولاد قبر پہ جائے گی، ان سارے لوازمات سے قبر کو بھر کے تو آ جائے گی، جب پانی کا برتن اور کسی پھوڑا لے کر جب سائیکل پر یا موٹر سائیکل سٹارٹ کر
کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو تیرے باپ کی قبر سے، تیری اماں کی قبر سے، بہن بھائی بیوی کی قبر سے آواز آتے ہوئے ظالمہ پھولوں کی پتیاں ڈال کے گیا، کاش قرآن کی دعائیں سنا کے چلا جاتا، پھولوں کی پتیوں سے قبر سنور گئی تو قل واللہ پڑھ کے جاتا، قبر کے اندر کا حال سنور جاتا۔ نعرہ تکبیر، عظمت قرآن۔ کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میرے بھائی بتاؤ تو صحیح، اس ایک گز کے کرتے پہ اتنا بڑا لیبل لگ گیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور باپ کے چہرے کو اونچا کیا، پتر دی اکھا جھنجو ویک کے باپ نے کہا کیوں رو رہا ہے؟ کہ وہ اولاد جوانی کا کیا کرے گی جو اپنے باپ کو بڑھاپے میں روتا دیکھے۔ باپ کا ہاتھ پکڑ کے اونچا کیا، کہنے لگے چچا چچا ذرا ادھر توجہ کرو، میرا باپ تو کچھ نہیں بتائے گا، میں بتاؤں گا۔ حضرت عمر کہنے لگے چپ کر جا، جاندی کر جاندی کر۔ کہنا ابا آج نہیں بولوں گا تو دنیا پھر قیامت کی صبح تک تیرے پہ انگلی اٹھائے گی۔ آج مجھے تیرا عدل بتانے دے، آج مجھے تیرا انصاف بتانے دے، آج دنیا والوں کو بتانے دے۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، اینٹ کا سرانہ بنا کے سوتا ہے۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، 17 پیوند والا کرتا پہن کے سوتا ہے۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، پگڑی کو کھول کے دیکھو جگہ جگہ پیوند نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے۔ عید کا دن آیا، نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، صحابہ سارے کے سارے حضرت عمر کے پیروں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ایک جوان آگے بڑھا اور کہا عمر اللہ تیرا بھلا کرے، آج مدینے کے یتیموں نے نئے کپڑے پہنے، عمر تیرے پیر کی جوتی کوئی نہیں۔ کہنے لگے اے لوگوں، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران تو بن گیا لیکن میری تنخواہ مجھے جوتا لینے کی اجازت نہیں دیتی، ننگے پیر عید پڑھانے جا رہا ہے۔ اور میرے عزیزوں اللہ اکبر، جو اللہ سے ڈرتے ہوئے بیت المال سے 2 درہم لے کے جوتا نہیں لے سکتا، وہ فاطمہ کا باپ کیسے عزم کرے گا؟ کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش۔ پتر کہنے لگا آج میں بولوں گا، چچا تب او میرے چچا ہو، میرے تایو، میرے بڑے کے بڑو اور میرے باپ کے بڑے چھوٹو، سنو اللہ اکبر۔ آج شام میں اپنے باپ کے گھر گیا تھا، کل شام میرا باپ دابڑے میں پانی ڈال کر یہ کرتا جو پہنا ہوا تھا اسے دابڑے میں پانی ڈال کے کرتا دھو رہا تھا۔ میرا باپ ادھر سے دھوتا کرتا چھین جاتا، ادھر سے دھوتا کرتا پھٹ جاتا۔ میں نے اپنے باپ کے ہاتھ سے کرتا لیا اور کندھے سے پکڑ میں نے کرتا کیا۔ میں نے کہا ابا یہ پہن کے صبح قصر خلافت میں جائے گا، ابا یہ پہن کے صبح نبی کی مسجد میں جائے گا۔ حضرت عمر کہنے لگے بیٹے میں کیا کروں، میرے پاس دوسرا کرتا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، جو کپڑا دیا میرا قد لمبا جسم چوڑا، اس کپڑے سے میرا کرتا نہیں بنتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے میں گھر گیا، جو میرے حصے کا کرتا کپڑا تھا وہ لے کے آیا، تب میں نے باپ کو لا کر اپنے حصے کا کپڑا دیا۔ میرے باپ نے 2 جوڑ کے کپڑوں کو کرتا بنایا ہے۔ چچا یہ کپڑا بیت المال کا نہیں میرا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی، دیگر صحابہ کی چیخیں نکل گئی، صحابی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے کہنے لگے عمر اللہ کی قسم تیرے پہ انگلی اٹھانا مقصد نہیں تھا، بلکہ تیری زندگی کا حال امت کو بتلانا مقصد تھا۔ جو کہیں گے فاطمہ کو دھکا دے دیا، جو کہیں گے فاطمہ کا باغ کھا گیا، جو کہیں گے نواسوں کا حق کھا گیا، اس کے پاس کرتا بنانے کے لیے کپڑا کوئی نہیں۔ صحابہ کی چیخیں نکلی، سارے صحابہ نے کہا عمر اشارے کرنا تیرا کام ہے، سر کٹا کے تیرے قدموں میں رکھ دینا ہمارا کام ہے۔ ان ساروں کی میرے عزیزوں خود ہی تو کہتے ہو چھوٹا بڑوں سے اثر لیتا ہے۔ جس حسین نے صدیق کی صداقت کو دیکھا ہو، عمر کی عدالت کو دیکھا ہو، عثمان کی سخاوت کو دیکھا ہو، باپ کی شجاعت کو دیکھا ہو، بھائی حسن کے تقوی کو دیکھا ہو، ماں فاطمہ کی عبادت مسلم کو دیکھا ہو، سجدے کو دیکھا ہو، وہ حسین کربلا کا شاہ سوار نہ بنے، وہ شہیدوں کا سردار نہ بنے، وہ تلواروں کے سائے میں سجدے نہ کرے، تو میرے عزیزوں اور کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ کون؟ حسین رضی اللہ تعالی اللہ عنہ، اللہ عنہ، میرے عزیز
کی اولاد ہوں. اور واقعی حاتم تائی بڑا سخی آدمی تھا. کہنے لگا میرا دادا بڑا سخی تھا, خیرات دینے کے لیے, صدقہ کرنے کے لیے اس کے 10 دروازے تھے, 10 دریں تھی. کبھی کسی دروازے پہ کرسی ڈا کے, پنجا ڈا کے, چرپائی بچھا کے بیٹھتا, کبھی کسی دروازے پر, کبھی کسی دروازے پہ بیٹھتا. کوئی فقیر آتا, کبھی کسی دروازے سے دیتا, کسی دروازے سے کپڑا روٹی دیتا, کسی دروازے سے کچھ دیتا. حضرت حسین مسکرائے کہ تیرے دادے کے 10 دروازے تھے کجی. حضرت حسین نے حاتم تائی کے پوتے کا ہاتھ پکڑا اور اپنے نانے کے روزے پہ لے گئے, جا کے سلام کیا, صلاۃ و سلام پڑھا. کہا میرے نانے کو دیکھ لے, تیرے دادے کے دینے کے 10 دروازے تھے, میرے نانے کے دینے کا ایک ہی دروازہ تھا. یہ بھی کوئی سخاوت ہوئی, یہ بھی کوئی خیرات ہوئی, یہ بھی کوئی دینا ہوا کہ سائل 10 دروازوں پہ دھکے کھائے پھر بھی اس کی ضرورت پوری نہ ہو. میرے نانے کے دینے کا ایک دروازہ تھا, جھولی پھیلانے والا میرے نانے کے دروازے پر جھولی پھیلا کے کھڑا ہو جاتا, پہلی مرتبہ سوال کرنے پر اتنا دے دیا جاتا, موت تک کسی دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑا کرتی تھی. بھائی دنیا سے چلا جاتا ہے, اللہ اکبر. میرے عزیزو, ماں باپ بہن بھائیوں کی نشانیاں سنبھال کے رکھتا ہے. کرتا میرے پیو دا ہے, جتیاں میری ماں کی ہیں, تسبیح میری ماں کی ہے, دوپٹہ اے کولی اے برتن اے لوٹا میری ماں دا ہے. اور کربلا کے میدان میں حسین کی جھولی میں دیکھو, علی اصغر نظر نہیں آئے گا, علی اکبر نظر نہیں آئے گا, اونو محمد نظر نہیں آئے گا, قاسم نظر نہیں آئے گا. کیا نظر آ رہا ہے؟ اللہ اکبر. نمازوں کا سجدہ نظر آ رہا ہے. کیا نظر آ رہا ہے؟ تقوی نظر آ رہا ہے. کیا نظر آ رہا ہے؟ روزہ نظر آ رہا ہے. کیا نظر آ رہا ہے؟ پرہیزگاری نظر آ رہی ہے. کیا نظر آ رہا ہے؟ زہد نظر آ رہا ہے. کیا نظر آ رہا ہے؟ اخلاق نظر آ رہا ہے, کردار نظر آ رہا ہے, خیموں میں بہنوں بیٹیوں کا پردہ نظر آ رہا ہے. 1400 سال کے بعد, اور میرے عزیزوں وہ چیزوں جو کربلا میں حسین کی جھولی میں تھی, میرے عزیزوں آج وہ چیزیں جس کی جھولی میں نظر آئے تو سمجھ لو حسین بھی ان کا, حسن بھی ان کا, نانا مصطفیٰ بھی ان کا, ابا علی المرتضیٰ بھی ان کا, اماں فاطمہ بھی ان کی, نانی خدیجہ الکبریٰ بھی ان کی ہے. میں ڈوبے بچایا سب کو طوفان سے, گناہگاروں کی کشتی کی حمایت ہو تو ایسی ہو, نبی نانا علی بابا شفاعت ہو تو ایسی ہو. اور میرے عزیزوں کون حسین رضی اللہ تعالی, نانے کی گود میں پیار کا سبق لینے والا, نانے کی گود میں محبت کا درس دینے والا, آج کربلا کے میدان میں ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں, اے لوگوں مجھے پہچانو میں کون ہوں. کائنات کے اندر میں نبی کا نواسا, میرے علاوہ نبی کا نواسا کوئی نہیں. اے لوگوں جتنا گوڑا رشتہ نبی سے میرا ہے اس کے علاوہ کسی کا کوئی نہیں. صحابہ لوگوں تمہیں پتہ نہیں جب حجرے سے نکلے تھے میں نبی کے کہاں بیٹھا ہوا تھا. کوفے والے کہنے لگے کندھے پر, کہ پھر بھی مجھے خون کے پیاسے ہوئے. او لوگوں اللہ اکبر, جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے میرا بھائی حسن ادھر سے اور میرا بھائی میں حسین ادھر سے آئے تو میرے نانے نے کیا کیا تھا؟ لوگ کہنے لگے خطبہ چھوڑ دیا تھا. نمازیوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے دونوں نمازوں کو گودی میں اٹھایا اور دونوں کو اپنی رانوں گود میں بٹھا لیا اور ایک کو دیکھ کے فرمایا یہ میرا بچہ 2 جماعتوں میں صلح کا پیغام لے کے آئے گا, یہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا سر کٹائے گا. اوے لوگوں مجھے پہچانتے ہو؟ اللہ اکبر. وہ تمہیں وقت یاد ہے جب سیدہ فاطمہ سفر پر تھی, میں بھی نانے کے ساتھ سفر میں تھا, نانے کی سواری آگے آگے, ہماری سواری پیچھے پیچھے, اس کجاوے پر میری اماں بھی بیٹھی تھی, اس کجاوے پر میرا بھائی حسن بھی بیٹھا تھا, اس کجاوے پر میں بھی بیٹھا تھا. اچانک سکر دوپہرے دھوپ کی تیزی ہوئی, ہمیں پیاس لگی, ہم نے رونا شروع کر دیا. میرا نانا سواری کو موڑ کے پیچھے لے کے آیا اور کہا کیا بات ہے فاطمہ, یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے کہا پیاس لگی. اتفاقاً علی کے مشکیزے میں, نبی کے مشکیزے میں, صحابہ کے مشکیزوں میں پانی کوئی نہیں. اللہ کے پیغمبر نے اللہ اکبر اپنی سواری کو سیدہ فاطمہ کی سواری کے ساتھ جوڑا. پھر آپ نے فرمایا اللہ پہلے میرے حسن کو دے. سواری پہ بیٹھے بیٹھے آپ نے حضرت حسن کو گودی میں لیا, اپنی نبوت والی زبان باہر نکالی, حسن کے ہونٹ کھلے, آپ نے زبان منہ میں دے دی. صحابہ کہتے ہم نے زبان میں سے شیرہ سا نکلتا دیکھا. حسن چوستے رہے, نبی چوساتے رہے. جب پیٹ بھر گیا
حضور نے بوسہ لیا، فرمایا اللہ میرے حسین کو دے۔ جب حضرت حسین کو گود میں لیا، پھر ہونٹ کھلے، پھر زبان منہ میں ڈال دی، اور میرے عزیزوں حضرت حسین نہ زبان چوستے رہے، نبی چوساتے رہے، پتہ نہیں جنت میں گئے یا نہیں گئے، پتہ نہیں حوض کوثر ملے گا یا نہیں ملے گا۔ واہ کربلا کے شاہ حسین، واہ حسن مجتبی، رب کعبہ کی قسم تم نے دنیا کے اندر نانے کی زبان چوس کے پہلے ہی حوض کوثر پی لیا۔ کون؟ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آخری وقت ہے، لوگ اپنوں کی سوچتے ہیں، لوگ گھر والوں کی سوچتے ہیں، یہ حسین کیا سوچ رہے ہیں؟ اندر خیمے میں سے بہن نے اشارہ کیا، بھیا گل سن جا، بات سن جا، اللہ اکبر، تو چلا جائے گا کس کے حوالے کر کے جائے گا؟ اللہ اکبر فرمایا، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ۔ فرمایا او لوگو، جب اپنے ڈھور چھوڑ کر، اپنے بال بچڑے چھوڑ کر، جب کام پر جاتے ہو، جب کاروبار پر جاتے ہو، جب کسی کام کے لیے گھر سے جاتے ہو، بے شک 1 گھنٹے کے لیے جاؤ یا 2 گھنٹے کے لیے جاؤ، اللہ اکبر اپنے بڑوں کی دعا پڑھ کے جایا کرو، اور کہا کرو بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ تیرے نام پر اپنا کنبہ چھوڑ کے تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرمایا زینب اللہ کے سپرد کنبہ کر کے جا رہا ہوں، تجھے اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ فرمایا حسین پریشان نہ ہو، حسین تو نے زینب کے پردے کو میرے حوالے کر دیا، تو نے زینب کی عزت اس کے حیا کو میرے سپرد کر دیا، پھر میں بھی تیرا خدا ہوں، تجھے کربلا کا شہزادہ بناؤں گا اور تیری بیٹیوں کو جنت کی شہزادیاں بناؤں گا۔ میرے عزیزوں اگر میں بھی تیری بچی کے سر سے پردے اترنے دوں، تیری بہن کے سر سے پردے اترنے دوں، اب تیرے پھر خدا کوئی نہیں۔ آج دنیا کو بتائیں گے حسین تیری شہادت کے ڈنکے اللہ اکبر پوری دنیا میں بجوائیں گے، اور فاطمہ کی تطہیر کی چادر پوری دنیا کے اندر ذکر کروائیں گے، اللہ اکبر۔ سید حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بہن کہنے لگی اتنی تو اجازت دے دے، یہ دیکھ میری اولاد ہے، مجھے ان کی پرواہ نہیں، یہ بھتیجے بھانجے مجھے ان کی پرواہ نہیں، ویرا مجھے اتنی اجازت دے دے، اللہ اکبر۔ جیسی حالت ان کی ہے اگر ویسی حالت تیری ہو جائے تو اتنی تو اجازت دے دے کہ میں خیمے سے باہر نکلوں اور اپنے چادر کا اپنے دوپٹے کا تیرا کفن بنا دو۔ حسین روتا ہوا بہن کے پاس آیا، اے میری دھی رانی خدا تیرے پردے سلامت رکھے، دھیوں والوں بہنوں والوں بیٹیوں والوں، جہاں اللہ سے روزی مانگتے ہو، فصلوں میں دانے مانگتے ہو، اللہ سے وہاں دھیوں کے پردے کی سلامتی مانگا کرو۔ اور میرے عزیزوں اس سال فصل آئے نہ آئے گزارا ہو جائے گا، بچیوں کے سر سے دوپٹہ اتر جائے گزارا نہیں ہوتا، دعا کرو اللہ دھیاں دوے تے پرنام دی توفیق بھی عطا فرمائے، اللہ اگر ان کی شادیوں کی توفیق دے تو اللہ ان کا سسرال بھی اچھا عطا فرما دے۔ رب کعبہ کی قسم ماں باپ کو اپنے کینسر کے مرضوں میں بچتے دیکھا لیکن بیٹیوں کے غم میں مرتے دیکھا ہے، یقین جانو جس کی بیٹیاں سنگی اس کے ماں باپ سنگی، کیا پتا تھا یہ بہن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، دور سے آواز دی نہ بینا نہ، میرے گوشت کے ٹکڑوں کو یہ پرندے اپنی چونچوں میں لے جائیں تب بھی باہر نہ آنا۔ اللہ اکبر، غیرت مند بھائی کی غیرت مند بہن ہے، اے میری بہن اگر تو باہر آئی اور روتے ہوئے تیرا دوپٹہ سر سے سرک گیا، تیرے بال نظر آئے تو محمد کی غیرت والی پگڑی اچھل جائے گی، دادا کی غیرت والی پگڑی پہ انگلی اٹھ جائے گی۔ اور لوگوں کربلا کے شاہ سواروں نے اور جنت کی شہزادیوں نے رب کعبہ کی قسم اسلام بھی بچایا ہے، نانے کی غیرت کو بھی بچایا ہے۔ آج مسلمانوں نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اے مسلمان دیو نبی کی امتی کا اعلان کرنے والوں، حضور کو سچا رسول ماننے والوں، صرف دعوے سے بات نہیں بنے گی، دلیل کے طور پر کردار میں، گفتار میں، شکل میں، صورت میں، سیرت میں، اپنوں میں، پرائے میں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ اکبر، اپنے طور طریقے میں، اپنی صبح شام میں، اپنے دن رات میں، اپنے ہنسنے رونے میں، اپنے کاروبار میں، اپنے بازار میں، اپنے گھر میں نبی کے ہر طریقے کو زندہ کرنا ہے، نبی کی ختم نبوت کا اظہار کرنا ہے، نبی کی ختم نبوت
کہنے لگا او مسلمانوں اللہ اکبر، اب تمہاری توپ تلوار سے نہیں بھاگ رہے، اب تمہاری داڑھی پگڑی سے بھاگ رہے ہیں، اور یہ تو بتاؤ جو اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہو یہ کون سے ہتھیار کا نام ہے، یہ کون سے ایٹم بم کا نام ہے، یہ کون سے میزائل کا نام ہے؟ تم اللہ اکبر کہتے ہو ہمارے اسلحے ناکارہ ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہو ہمارے گولے ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ جب تم اللہ اکبر کہتے ہو تمہیں کون کہتا ہے او مسلمانوں ہم تمہاری گولی سے مرتے ہیں، ہم تو تمہارے اللہ اکبر کی ہیبت سے مرتے ہیں۔ اللہ اکبر جاتے جاتے کہہ گیا جب تک اللہ اکبر کا نعرہ تمہاری زندگیوں میں تمہاری زبانوں پر رہا، دنیا کی کوئی طاقت نہ تمہیں شکست دے سکتی ہے، نہ دنیا کی طاقت تمہیں جھکا سکتی ہے۔ صرف ایک کربلا آباد نہیں ہوا، یہ بدر سے داستان چلی، طائف کی گلیوں سے داستان چلی، خون بہنے کی داستان تو کب سے چلی ہے، لیکن میرے عزیزو آج بھی دیکھ لو جنہوں نے خون بہا اسلام کی سربلندی کے لیے، بے شک وہ مکے والے ہوں یا مدینے والے ہوں، ان کی میرے عزیزو نقش قدم پر چلنے والے جنگ والے ہوں، رب کعبہ کی قسم دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی کتاب بند نہیں ہوتی بلکہ ان کا نام قیامت کی صبح تک زندہ رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے جو اسلام پر مٹ گئے، جنہوں نے اسلام پر اسلام کو مٹانے والوں کو مٹا کے رکھ دیا، اللہ نے ان کے نام کو آسمان کے سورج کی طرح اونچا اور چمکتا رکھا ہوا ہے۔ یہ دینی مدارس، یہ مساجد اسلام کی نشانی ہے۔ مسلمانوں ان مساجد کو آباد کرو۔ لوگ کہتے ہیں مدارس کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ اکبر مدارس کی ضرورت ہے۔ یقین جانو ناچنے والا پیدا ہو رہا ہے، حسین پیدا نہیں ہو رہا، ناچنے گانے والا پیدا ہو رہا ہے، دنیا پر محنت کرنے والا پیدا ہو رہا ہے، اسلام کی ترقی کے لیے کام کرنے والا پیدا نہیں ہوتا۔ یونیورسٹی کالج کے اندر انجینئر ملے گا، یونیورسٹی کالج کے اندر ڈاکٹر ملے گا، لیکن تم قرآن کا خدمت گار دیکھنا چاہو تو قرآن کے ادارے میں ملے گا۔ ایک یونیورسٹی کے اندر ڈاکٹر بنے گا، خدا کی قسم کروڑوں روپیہ خرچ ہوگا، لیکن قرآن پر قرآن کا عاشق جیسے غازی علم دین شہید ہے، غازی ممتاز قادری ہے، میرے عزیزوں جنہوں نے قرآن پر زندگیاں کھپا دی، اللہ اکبر یہ کب بنتے ہیں؟ تمہاری دعاؤں سے، تمہارے صدقات سے، تمہاری خیرات سے، تمہاری ایک بوری گندم سے، تمہارے ایک گٹو چاول سے، تمہارے 500 روپے سے، تمہارے 1000 روپے سے۔ کیا خیال ہے اگر ایک گٹو گندم کا دوں اور قیامت کے دن یہ حافظ قرآن جنت کا ٹکٹ میرے ہاتھ میں لے کے دے دے؟ کیا خیال ہے اگر میں 500 روپیہ دوں یہ قرآن کا حافظ کھڑا ہو، یا اللہ پڑھا میں کرتا تھا، خرچہ یہ کیا کرتا تھا، دانے اس کے گھر سے آئے، آٹا بن کے روٹی میرے پیٹ میں گئی، محنت اس نے کی، قرآن میں نے پڑھ کے سنایا، تو خدا کی قسم قرآن پڑھنے والا بھی جنت میں جائے گا، ساتھ دینے والے بھی جنت میں جائیں گے۔ ان شہیدوں کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے آج اپنی گناہوں والی زندگی سے توبہ کیجئے اور نیکوکاروں والی زندگی پر زندگی اختیار کیجئے، نیکوکاروں کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کیجئے۔ آج گناہوں والی زندگی پر اللہ سے معافی مانگیے اور سارا مجمع میرے ساتھ اللہ کے دربار میں 3 مرتبہ ان جملوں کو دہرا لے اور اللہ سے معافی مانگے، توبہ کے کلمات دہرا